کہ اسلام کی تعلیم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک توازن، ایک اعتدال آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی توازن اور اعتدال یہ ہے کہ ایک طرف اگر عبادت کی تلقین ہے، نماز کی تلقین ہے، تو ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر عبادت کی تلقین فرمائی تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی بھی تلقین فرما دی، یعنی بیلنس میں رکھا، توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ اور یہاں پر بھی رسول اللہ نے جہاں پہ عبادت کا اجر اور ثواب بیان کیا تو وہاں پہ شہر المواسات بھی اس کو فرمایا، غم خاری کا مہینہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی ایسی عبادات ہیں کہ جن میں مواسات کی ہمیں تلقین کی گئی، بلکہ اگر ہم سے روزے میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس پر آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا تو 60 روزے رکھیں یا پھر 60 مسکینوں کو ہم کھانا کھلائیں۔ یعنی اگر ارادتاً جان بوجھ کر ہم روزہ توڑ دیتے ہیں، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب کفارہ دیں گے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اب کفارہ دینا ہے تو اتنی زیادہ نمازیں پڑھ لو یا نوافل پڑھ لو یا اتنے تم حج کر لو، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی یہ ایک بہانہ، ایک وجہ، ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر تم سے عبادت میں غلطی ہوتی ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ میرے بندوں کی خدمت کرو، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح قسم کا کفارہ ہے، سورۃ المائدہ کو پڑھ کر دیکھیے، اس میں 10 مسکین فرمایا کہ اگر تم نے قسم کھائی اور تم نے اس کو پورا نہ کیا، جائز قسم کو، تو فرمایا کہ پھر تم کیا کرو، 10 مسکین کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اچھا لباس جیسا تم خود استعمال کرتے ہو، جیسا خود کھانا کھاتے ہو، یا پھر اس کو وہ ان کو دلاؤ۔ اچھا، زہار کا کفارہ یہ بھی 60 مسکین کو قرآن نے بیان کیا۔ محرم شکار کرتا ہے تو وہاں پر بھی فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جگہ جگہ پر رسول اللہ نے جو کلچر اور جو ایک رواج مدینۃ المنورہ میں آپ نے قائم کیا تھا وہ یہی تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر سوموار کو غلام کو آزاد کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، رسول اللہ نے فرمایا۔ پھر جمعہ پہ فرمایا کہ غلام کو آزاد کرو، صحابہ ہر جمعے کو غلام کو آزاد کیا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ یہ شہر المواسات جو رسول اللہ نے فرمایا کہ رمضان غمخواری، ہمدردی، دلجوئی کا مہینہ ہے، تو یہ دلجوئی اسلام کی تعلیم کے اندر موجود ہے، اسلام کی روح میں موجود ہے۔ خالی خولی عبادت نہیں ہے، عبادت انسان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہو جاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اللہ کو جواب دے ہے، لیکن اگر مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا مولا مجھے یہ معاف کر دے، میں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس معافی کا اگر تمہیں کوئی اعلان نصیب ہونا ہے تو پھر اپنے مسلمان بھائی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں معاف کرے گا تو پھر میری طرف سے تمہاری معافی ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی روح کو بیان کر دیا، بنیاد یہی بات ہے، اور یہ ہمیں اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس انداز سے ہم اپنے رب کو کبھی راضی نہیں کر سکتے کہ مخلوق خدا کو ستائیں اور پھر آ کر ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ہم مخلوق خدا کے لیے مسائل پیدا کریں اور پھر ہم روزے رکھ کر اللہ کو خوش کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ بلکہ عبادت ہی کے تصور، مقصد، فلسفہ اور اس کے غرض و غایت کے ہی خلاف ہے کہ ایک طرف مخلوق خدا کو ستایا جائے اور دوسری طرف پھر عبادات پہ زور دیا جائے۔ در حقیقت اسلام توازن کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر میں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ جی نماز کیا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا، اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے، بس لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے، ویلفیئر کا کام کرنا چاہیے، بس یہ بنیادی کام ہے۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ بس ٹھیک ہے نماز کافی ہے، حج کر لیں گے یہ کافی ہے، روزہ رکھ لیں گے کافی ہے، مخلوق خدا کو اگنور کر دیا، ان کے حقوق ادا نہ کیے، تو یہ بھی دوسری انتہا ہو جاتی ہے۔ تو اسلام توازن اور اعتدال کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ تو یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ،